کراچی کا کہتے ہیں نا کراچی کا شہری ہوں اور سیاست کا معمولی سا طالب علم بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی دو سطح پہ لڑائی ہوتی ہے. ایک سطح پہ قومی سطح جو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ بہت ہی پریسنگ ایشوز ہیں, ہم آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں, اور ایک وہ لڑائی ہوتی ہے کہ جو ہمارے گھر کی لڑائی ہے کہ وہ بھی بیک وقت ہوتی ہے. جو بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے دونوں محاذوں پہ توجہ دیتی ہے, اور کہتے ہیں بحالت جنگ یہ کام کرنا زیادہ بڑا کارنامہ ہوتا ہے. میں آپ کی اور اپنی کیونکہ پارٹی کی پالیسی میکنگ باڈی میں بیٹھتا ہوں. جی ہاں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں آپ. اور ہمیشہ دیکھیے ہم یہ کر ہی نہیں رہے, صحیح ہے یا غلط ہے وہ وقت بتائے گا. دیکھیے آپ کی شکایت اس وقت جائز ہوتی کہ ہم لاہور کے ایشوز بہت زیادہ اٹھاتے, ہم پشاور کے ایشوز اٹھاتے, ہم اسلام آباد کے ایشوز اٹھاتے, ہم فیصل آباد کے ایشوز اٹھاتے. ہم یہ نہیں اٹھاتے, ہم فارمر کا ایشو اٹھائیں گے, ہم لیبر کا ایشو اٹھائیں گے, ہم پاکستان میں آزادی کا ایشو اٹھائیں گے, فریڈم آف پریس کی بات کریں گے, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کریں گے, ہم رول آف لا کی بات کریں گے, ہم کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی بات کریں گے. ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ کامن ہیں. ہم دہشت گردی کے خاتمے کی بات کریں گے. دہشت گردی پہ پی ٹی آئی کا ویو از 180 ڈگری. ون بائی ون لیتے. آپ نے کہا کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, میرے خیال میں اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. نہیں انکار سارے لوگ کرتے جو اس وقت صاحب اقتدار ہے. میں ایک اور زاویے سے بات کرتا ہوں اس کے اوپر نا, کہ بھائی ایک مطلب پاکستان کی سیاست میں مطلب فوج ایک اٹل حقیقت ہے. ان کو سب کو پتہ ہے کہ جی ان کا ایک زیادہ بڑا کردار ہے, کیونکہ سویلین ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں فوج کے ادارے کے مقابلے میں, اور ڈیلیور نہیں کر پائے ماضی کے اندر. ابھی تک تو یہی ایک ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. میں پوری بات کر لوں پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا نا کہ یہ ہے. تو اس میں پہلے مرحلے پہ کیا سویلین اور فوجی لیڈرشپ کو مل کے نہیں چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک وہ کہہ جی ہم بالادست ہوں گے اور آپ بالادست ہوں گے, پہلی بات. اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال کہ آپ دوسرا سوال کے مجھے اس کا جواب دیں, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے قلم ہے اور کاغذ ہے, میرے سامنے نہیں ہے. میں دے دیتا ہوں. چلیے دے دیں گے تو میں لکھ لوں گا. چلے آپ پہلی چیز یہ ہے کہ ان ٹینڈم چلنا چاہیے. میرا پہلا سوال میں آپ کو بتاتا ہوں. بات ساری یہ کہ سویلین نظام کمزور نہیں تھا, کمزور کیا گیا. کس نے کمزور کیا؟ پاکستان کی فوج اور بیوروکریسی میں. تاریخ لیجئے, پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ پاکستان کی تاریخ کے اسٹوڈنٹ بن جائیے. قائد اعظم نے کہہ دیا کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اٹ از دیئر. کیا ہوا؟ سکندر مرزا کہاں سے آئے؟ غلام فاروق نے کیا کردار کیا؟ لیاقت علی خان صاحب نے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ پاکستان میں نہرو نے کروا دیے. اس کے بعد ایوب خان صاحب صد اقتدار کیسے آئے؟ اور اس کے بعد جو انہوں نے نیا آئین لے کے آئے, تو اس کے بعد پاکستان کی اس وقت عمر ہی کیا تھی. ان لوگوں نے سازشیں کرنی شروع کی. کہاں خواجہ ناظم الدین کو ہٹا دیا گیا. سیاستدانوں کی تو غلطی تھی نا اس میں. نہیں آپ فرمانے کے لیاقت علی خان نے الیکشن نہیں کروائے. نہیں دیکھیے میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں, واٹ ہیپنڈ از کہ بیوروکریسی اینڈ دا ملٹری دے جوائنٹ ہینڈز. غلام محمد کی قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھ لیں. میں نے پڑھی ہے نا. کیا کہتے ہیں, 3 سال تک ایک انگریز نرس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ آدمی بات کیا کرتے. اچھا اس قسم کے جس ملک کے اندر حکمرانی ہوگی, شخصیت نہیں سسٹم نے, یہ انہی نے بائی ڈیزائن کیا. یہ برٹشرز کے نمائندے تھے اس ملک کے اندر. آج کی قانون بھی جو ہیں وہ برطانیہ کے والے قانون نہیں ہیں. کولونیل رول ابھی تک چل رہا ہے 1815. آج ہم 70 سال کے بعد بھی ہم وہی لاز رکھے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستانی جو ہے اور بڑھانے کے لیے لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. For more updates, subscribe now and press bell icon.